مدینہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ لمبی لمبی کھجوروں کے گھنے سائے دور سے مسافروں کو اپنی طرف کھینچتے تھے۔ دیکھنے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ نخلستان ہے اور ان کے قیام کے لیے ایک مناسب اور موزوں مقام ہے، لیکن یہ بھی نہیں تھا کہ سارا علاقہ ہی سبزے سے ڈھکا ہوا ہو۔ کہیں کہیں سیاہ پتھروں کے پہاڑ بھی تھے۔ یہ سرسبز و شاداب خطہ ہر معاملے میں خوش قسمت واقع نہیں ہوا تھا۔ ایک معاملہ ایسا بھی تھا جس پر ہر کسی کو حیرت تھی۔ اس پورے علاقے میں میٹھے پانی کی شدید کمی تھی۔ یہاں میٹھا پانی سے مراد یہ نہیں کہ اس میں کوئی مٹھاس گلی ہوئی ہو، بلکہ ایسا پانی جو کہ پینے کے قابل ہو، اس میں تلخی نہ ہو، ترشی نہ ہو اور اتنا نمکین نہ ہو کہ پینے کو جی ہی نہ چاہے۔ لوگوں نے اپنے طور پہ کنویں کو کھود کر پانی حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ پانی صاف اور میٹھا نہیں تھا۔ اس پورے شہر میں میٹھے پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا، جس کا نام برے روما تھا، جس کا مالک ایک یہودی تھا۔ وہ کسی کو کنویں کے آس پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ جو بھی اس کنویں سے پانی لینے کی خواہش کرتا، یہودی پیسے لے کے اسے پانی دیتا تھا۔ ایسے میں مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ کچھ ہی عرصے میں انہیں بھی اس سنگین مسئلے کا احساس ہو گیا۔ میٹھا اور صاف پانی نایاب تھا۔ جہاں سے پانی مل سکتا تھا وہاں روپے پیسے کی ضرورت تھی۔ روپیہ پیسہ ان کے پاس کہاں تھا؟ وہ تو اپنا مال، جائیداد اور سامان مکہ چھوڑ آئے تھے۔ صرف اور صرف اپنی ایمان کی دولت سینے سے لگائے ہوئے وہ مدینہ پہنچے تھے۔ مسلمان جب پانی کے معاملے میں شدید تکلیف سے دوچار ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمان کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ جنت کی بشارت پا کر ایک صحابی چپکے سے اٹھے اور اس یہودی کے پاس جا پہنچے۔ یہودی نہ صرف کنجوس تھا بلکہ بری فطرت کا مالک تھا۔ اس صحابی نے یہودی سے کہا، میں یہ کنواں خریدنا چاہتا ہوں۔ یہودی نے حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ خوبصورت، پاکیزہ اور باوقار شخصیت کا مالک تھا۔ یقیناً وہ مدینے کا باسی نہیں تھا، وگرنہ وہ کبھی یہودی سے اس چیز کا مطالبہ نہ کرتا۔ مدینے کے سارے لوگ جانتے تھے کہ یہ کنواں اس کے لیے کتنا مفید ہے، وہ کبھی اس کو نہیں بیچنے کے لیے راضی ہوگا۔ یہودی نے اس نوجوان سے کہا، یہ کنواں برائے فروخت نہیں، دیکھو تم ایک کاروباری آدمی ہو، کاروبار کی بات کرو۔ صحابی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کنواں نہیں بیچوں گا، مجھے اس سے بہت زیادہ منافع ملتا ہے۔ یہودی نے کہا، میں تمہیں اس سے دگنا منافع دینے کے لیے تیار ہوں۔ صحابی نے پیشکش کی، پھر بھی ممکن نہیں۔ یہودی نے سختی سے انکار کر دیا۔ اچھا، صحابی نے حیرت سے اسے دیکھا، میں تمہیں اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ پیشکش سن کر یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے دل پر ایک لمحے کے لیے لالچ نے غلبہ پا لیا۔ منہ مانگی رقم لے کر کنواں بیچنے کا خیال اس کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ آج منہ مانگی قیمت لے کر وہ ہمیشہ کے لیے کنویں کے منافع سے محروم ہو جائے گا۔ چنانچہ لالچ کو دل سے نکال کر اس نے فیصلہ کر لیا اور بولا، میں کسی بھی قیمت پر اس کنویں کو نہیں بیچوں گا۔ غرض کہ اس صحابی کی ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہوئی۔ بالآخر ایک نئی تجویز ان کے ذہن میں آئی اور وہ یہودی سے مخاطب ہوئے، ٹھیک ہے، تم سارا کنواں نہیں بیچنا چاہتے تو نہ بیچو، مجھے آدھے کنویں کا حصہ دار بنا لو۔ آدھے کنویں کا حصہ دار؟ بات یہودی کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ تعجب سے بولا، کنویں کا پانی آدھا کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی تقسیم نہیں ہو سکتا، لیکن وقت تو تقسیم ہو سکتا ہے۔ صحابی نے کہا، وہ کیسے؟ یہودی نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، کنویں کا پانی ایک دن تمہاری ملکیت ہوگا اور دوسرے دن میری ملکیت۔ تب بات یہودی کی سمجھ میں آئی۔ یہ ایک مناسب تجویز تھی۔ اس یہودی نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اب سودا کرنا مفید رہے گا۔ چنانچہ وہ 12,000 درہم میں کنویں کا آدھا حصہ بیچنے پر آمادہ ہو گیا۔ 12,000 درہم اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی، لیکن اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال عطا کیا تھا۔ انہوں نے رقم ادا کر کے آدھا کنواں خرید لیا۔ یہودی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے کتنے خسارے کا سودا کیا ہے۔ ہوا یوں کہ جس دن اس صحابی کی باری ہوتی، اس دن مدینے کے تمام مسلمان اور غیر مسلم اتنا پانی بھر کر رکھ لیتے کہ وہ 2 دن کے لیے کافی ہو جاتا۔ جس دن یہودی کی باری ہوتی اس دن کوئی بھی پانی خریدنے کے لیے نہیں آتا تھا۔ تب یہودی کو پچھتاوا ہوا، آدھے کنویں کی نگرانی کے لیے بیٹھا رہتا۔ تنگ آ کر اس نے صحابی سے مزید 8,000 درہم لے کر سارا کنواں اس کے حوالے کر دیا۔ اس صحابی نے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ کسی کو روک نہیں تھی۔ اب مسلمان جس وقت چاہتے تھے پانی لے سکتے تھے۔ یہ شخصیت جنہوں نے سخاوت کا بے مثال مظاہرہ کیا تھا، جنہوں نے اپنے غنی اور دریا دل ہونے کا ثبوت دیا تھا، عظیم صحابی سیدنا عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو آپ کی عمر 70 برس سے زائد تھی۔ آپ تقریباً 12 سال تک خلافت کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔
سیدنا عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات کا جو عظیم الشان سلسلہ شروع ہوا تھا، آپ نے نہ صرف اسے برقرار رکھا بلکہ اس میں اضافہ بھی کیا۔ کئی نئے ملک اور علاقے فتح کیے۔ آذربائیجان سیدنا خالد بن ولید رضی تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ دوبارہ فتح ہوا۔ آرمینیا کو اسلامی حکومت میں شامل کیا گیا۔ 27 ہجری کو عبداللہ بن سعد نے افریقہ پہ چڑھائی کی۔ طرابلس، قبرص، طبرستان اور جرجان کے علاقے فتح ہوئے۔ 29 ہجری میں فتوحات کا دائرہ اور بھی پھیل گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کچھ علاقوں نے بغاوت کر دی تھی، ان کو بھی دوبارہ فتح کیا گیا۔ فارس، ملوبرخ، ہرات تک کے سارے علاقے فتح کر لیے گئے۔ ترکستان، تخار، سیسجان، تالقان، فریاب، جوزجان سخت لڑائیوں کے بعد اسلام کے پرچم تلے آ گئے، یہاں تک کہ اسلامی حکومت کی حدیں چین تک جا پہنچی۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ بلوچستان تک آ پہنچے۔ اس زمانے میں بلوچستان نام کا کوئی صوبہ نہیں تھا، یہ سارا علاقہ سندھ میں شامل تھا۔ ایران اور کابل سمیت وہ تمام علاقے بھی اسلامی حکومت میں شامل ہو گئے جو آج کل افغانستان اور وسط ایشیا کا حصہ ہیں۔ شام کے والی سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا عثمان غنی کی توجہ اس بات پہ دلائی کہ ہمیں ہر وقت رومیوں کی طرف سے بحری حملے کا خطرہ رہتا ہے، ان کے مقابلے میں ہماری بحری طاقت کا وجود ہی نہیں، ان سے مقابلے کے لیے ہمارے پاس بھی بحری بیڑا ہونا چاہیے۔ اس پر سیدنا عثمان غنی نے بحری بیڑا تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ سیدنا امیر معاویہ نے مصر کے والی عبداللہ بن سعد کے ساتھ مل کر عظیم الشان بحری بیڑا تیار کیا جس میں کئی سو جنگی جہاز تھے۔ جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ مصر میں قائم ہوا۔ بحری بیڑا تیار کر کے بحری فوج بنائی گئی۔ اس بیڑے کا نصف حصہ شام اور نصف حصہ مصر کے ساحل پر رہتا تھا۔ جلد ہی مسلمانوں کی بحری طاقت اس قدر بڑھ گئی کہ انہوں نے قبرص کے جزیرے کو فتح کر لیا۔ روم کے بادشاہ کانسٹینس نے شام اور مصر پر حملے کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ 500 جنگی جہازوں کا بیڑا لے کے اسلامی سرحدوں کی طرف بڑھا، لیکن اسلامی لشکر نے زبردست لڑائی کے بعد اس بیڑے کو تہس نہس کر دیا۔ رومیوں کو شکست فاش ہوئی۔ اس جنگ کو مستولوں والی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ رومیوں کا غرور خاک میں مل گیا۔ سمندری لڑائی میں مسلمانوں کی یہ جیت سیدنا عثمان غنی کی خلافت کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ بحری بیڑے کی اس عظیم فتح نے مسلمانوں کو بحریہ روم کی زبردست بحری طاقت بنا دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ساری عمر دین کی خدمت میں صرف کر دی۔ ان کی ایک عظیم خدمت یہ بھی تھی کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کی ایک قرات پہ جمع کر دیا۔ حرم پاک کی جگہ تنگ محسوس ہوئی تو ارد گرد کے مکانات خرید کر اس میں توسیع کروا دی۔ خانہ کعبہ پر قیمتی غلاف چڑھانے کی ابتدا بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کی۔ مسجدوں کو خوشبوؤں میں بسانے کا سلسلہ بھی آپ ہی نے شروع کروایا۔ صفوں کو سیدھا رکھنے کے لیے آدمی مقرر کیے۔ دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے آپ نے ہمیشہ حد سے زیادہ کوشش کی اور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔